بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ انصاری لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ ہمارا اونٹ باغ پر قابض ہو گیا ہے اور وہاں سے نہیں نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسے آواز دی۔ اونٹ سر جھکائے ہوئے چلا آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سر مسجود ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہار لگا دی اور مالک کو دے دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اونٹ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی شے ایسی نہیں جو یہ جانتی نہ ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سوائے کفار جن اور کفار انسانوں کے۔ ثعلبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے بنی سلمہ سے ایک اونٹ لیا جس پر پانی بھرا جاتا تھا۔ اس نے اس اونٹ کو اپنے شتر خانے میں باندھ دیا جہاں اسے خارش ہو گئی۔ جو بھی اس کے پاس جاتا وہ اسے کچل ڈالتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی یہ حالت بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو۔ عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کھول دو۔ وہ اونٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سجدے میں گر گیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، کیا ہم اس جانور سے زیادہ حقدار نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسانوں کے لیے کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حضرت حکم بن ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا کہ میری اونٹنی رک گئی اور آگے نہیں بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا تو وہ سب سے آگے چلنے لگی۔ حضرت ابن عطار نے روایت کی کہ ایک قصاب نے باڑے کا دروازہ کھولا جس میں ایک بکری ذبح کے لیے رکھی تھی۔ وہ بکری وہاں سے بھاگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ اس کے پیچھے قصاب آیا اور اس نے بکری کی ٹانگ پکڑ کر کھینچا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری سے فرمایا، تو امر الہی پر صبر کر، اور قصاب سے فرمایا، تو اس کو موت کی طرف نرمی سے ہانک۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو آواز آئی کہ کسی نے آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا تو ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ، ادھر آئیے۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا، کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا، پہاڑ کے دامن میں میرے 2 بچے ہیں، آپ مجھے کھول دیں تاکہ میں ان کو دودھ پلا کر آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ اس نے کہا، ہاں، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب اشار دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ وہ ہرنی گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ اعرابی سو رہا تھا۔ اس نے بیدار ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ چنانچہ اس اعرابی نے ہرنی کو آزاد کر دیا۔ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہت ترک سے بیان ہوئی ہے اور واقعے میں تھوڑا بہت رد و بدل بھی ملتا ہے، لیکن کثرت روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا واقعہ ضرور پیش آیا ہے۔ 10 ماہ کی حمل والی اونٹنی اشار کہلاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں واپس نہ پلٹوں تو میرے پیٹ میں 10 ماہ کا اونٹ پیدا ہو جائے۔ ایک ہرنی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہو سکتا ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ ہم نے ایک درخت پر ہمراہ کے 2 بچے دیکھے۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ نے پوچھا،
اس ہمراہ کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف پہنچائی؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم لوگوں نے انہیں پکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں بچوں کو ان کی جگہ پر رکھ دو۔ ہم نے آپ کے اشارے کے مطابق دونوں بچوں کو ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ ہمراہ سرخ رنگ کا پرندہ ہے۔ یہی واقعہ سیرت حلبیہ میں بھی بیان ہوا ہے، مگر وہاں بچوں کے بجائے انڈوں کا ذکر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ منقول ہیں، اس پر رحم و ترس کھاتے ہوئے اس کے انڈے واپس رکھ دیے جائیں۔